بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 327 سورۃ شعراء۔ یہ دو واقعات گزر گئے، یہ اس کے بعد تیسرا واقعہ ہے جو کہ حضرت قوم نوح کا ہے، اور یہ کل 5 واقعات ہے، اور ہر واقعے کے اندر 5 باتیں ہر نبی نے اپنی قوم سے برتائی اور فرمائی ہے۔ تو تکذیب کی قوم نوح نے انبیاء کی جب ان سے کہا، ان کے خیرخواہ نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم شرک سے بچتے نہیں یا اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول اور امانت دار ہوں۔ پہلی بات کہ میں رسول ہوں، اور دوسری بات امین، پیغام رسالت میں امانت دار ہوں۔ تیسری بات فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بالتوحید، بذریعہ توحید کے۔ اور چوتھی بات ہے واطیعونی، میری اتباع کرو، یعنی اللہ سے ڈر، یہ اللہ کی توحید اور انبیاء کی اتباع جو کہ سنت ہے، یہ تمام انبیاء کا مشن رہا ہے۔ پانچویں بات وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں اس دعوت اور تبلیغ پر تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا عوض۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا عوض اور میری مزدوری نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بس فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور میری اتباع کرو۔ قالو، کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم یقین کریں، ایمان لے آئیں تجھ پر، حالانکہ واتبعک الارذلون، پیروی کرتے ہیں تیری الارذلون، رذیل اور گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگ ہم میں سے، یعنی جو پیشہ کے اعتبار سے کمزور ہیں، خاندان کے اعتبار سے جو گھٹیا میں، معاشرے میں مال اور جاہ کے اعتبار سے کم لوگ ہیں، ان کو انہوں نے رذیل کہا ہے۔ یا رذیل اس لیے کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان لائے بظاہر آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اندر حقیقت دل میں ایمان نہیں رکھتے۔ تو قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وما علمی، میرا کیا علم ہے، بما کانوا یعملون، ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں، ان کا کاروبار اور ان کا پیشہ جو کچھ بھی ہو، اس سے میرا کیا واسطہ ہے؟ چھوٹا کاروبار کریں، بڑا کریں، عام لوگ ہیں، غریب، اور چھوٹے چھوٹے پیشے کرتے ہیں، تو اس سے جو بھی کریں وہ کریں، لیکن ایمان لے آئے اور ظاہری طور پر یہ مومن ہے۔ باقی میرا کیا علم بما کانوا یعملون، کہ ان کا عملی باطنی عمل اور ان کا حقیقت کیسا ہے، اور ان کے باطنی امور سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ظاہر میں یہ مومن ہے، اس لیے میں مومنین پر، ان کے ایمان پر اعتماد کرتا ہوں۔ ان حسابہم، ان کا حساب کتاب حقیقی نہیں ہے، الا علی ربی، مگر میرے رب پر ہے۔ لو تشعرون، کاش تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ یہ معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر انسان کو دیکھا جاتا ہے، باطنی امور تو اللہ کے حوالے ہیں۔ باقی تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گھٹیا اور کمزور لوگ ہیں تو ان کو بھگا دو، ہٹا دو۔ جواب، وما انا بطارد المومنین، میں مومنین کو بالکل کسی صورت میں بھگانے والا نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، مبین، واضح طور پر میں عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی مخالفت سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ قالو، کہنے لگے، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا اس اپنی بات سے اور تبلیغ سے اور دعوت سے، یا نوح، اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جن کو پتھروں سے مار مار کر سنگسار کیا جاتا ہے، یعنی ہم تجھ کو سنگسار کر دیں گے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے پروردگار، ان قومی کذبون، یقیناً میری اس قوم نے کذبون، میری تکذیب کی ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام بہت دعوت کے بعد، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کے اندر ہے کہ حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں، میرا بدلہ لے لے۔ فافتح بینی، فیصلہ کر میرے درمیان میں، وبینہم، ان کے درمیان میں، فتحاً، کامل طور پر فیصلہ، اور فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس قوم سے میرا بدلہ لے لے، ان کو ہلاک کر۔ ونجنی، اور مجھے نجات دے دے۔ یہ نجنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فیصلے سے مراد ہلاکت کا فیصلہ ہے،
کیونکہ مجھے نجات دے دے ومن ان لوگوں کو معیہ جو میرے ساتھ من المومنین مومنین میں سے فانجیناہ پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو ومن معہ اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں المشحون جو بھری ہوئی تھی ثم اغرقنا بعد الباقین تو ہم نے غرق کر دیا بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بچاؤ اور اس کے ساتھیوں کے بچاؤ کے بعد الباقین باقی لوگوں کو ان فی ذالک یقیناً اس نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی لآیتن بڑی عبرت ہے وما کان اکثر مومنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے بے شک تر رب بھی غالب ہے اور مہربان ہے کذبت یہ چوتھا واقعہ ہے کہ تکذیب کی قوم عاد نے المرسلین انبیاء کی یعنی ہود علیہ السلام کی اذ قال لهم جب کہا ان سے اخوہم ان کے خیر خواہ یعنی ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے الا تتقون تم کہ اللہ کے عذاب سے بچتے نہیں یا اللہ شرک سے بچتے نہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امین امانت دار ہوں یہاں پر بھی 5 باتیں ہیں رسول ایک امین 2 فاتقوا اللہ 3 اطیعون 4 وما اسألکم علیہ 5 اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس بیان کے اوپر کوئی عوض نہیں مانگتا میرا عوض نہیں ہے مگر رب العالمین کے اوپر ہے اتبنون یہ بڑے سرمایہ دار اور کاریگر قسم کے لوگ تھے اتبنون کیا تم بناتے ہو بکل ریعن ہر بلند جگہ میں اور ہر چوک میں اور چوراہے کے اندر آیتن ایک مینارہ ایک نشانی تابثون جس سے تم کھیل اور مذاق بناتے ہو ری کہتے ہیں بلند جگہ کو یعنی جو بلند ڈھیری ہوتی ہے یا چوک ہوتی ہے تو اس بلند جگہ میں خاص جگہوں میں وہ لے کر کوئی چیز عمارت بناتے تھے کوئی مینارہ بناتے تھے اور اس پر بڑے پیسے اور بڑا مال اور دولت اور وقت خرچ کرتے تھے تو تابثون یہ ہے کہ تکبر کے لیے اور غرور کے لیے یہ کام کرتے تھے تو معنی یہ ہے کہ ایسے بے فائدہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا اور لا یعنی کام کرنا ایسے بنگلے اور کوٹھیاں بنانا جو محض ضرورت نہ ہو اور محض تکبر اور غرور کے لیے اور نشے کے لیے یہ جائز نہیں ہے وَتَتَّخِذُونَ مصانع اور تم بناتے ہو مصانع مانا بنگلے اور بلند بڑے بڑے محلات عالیشان بنگلے لعلکم تخلدون لعل امید کے لیے بھی ہے مانا راجین تمہاری امید یہ ہے کہ تخلدون تم ہمیشہ رہتے ہو یعنی تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہمیشہ رہتے ہو یا لعل کا ان کے معنی میں ہے یہ تم نے اتنے بڑے بڑے عالیشان بنگلے اور کوٹھیاں اور محلات جو بنایا ہے کہ انکم تخلدون گویا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو اور تمہاری خرابی یہ ہے کہ اذا بطشتم جبارین جب تم پکڑتے ہو تو بطشتم تمہارا پکڑ جو ہوتا ہے جبارین بڑے ظلم کے ساتھ ہوتا ہے نا ظلم کرنے والے ہوتے جبار مانا سخت ظالم تو لوگوں کو پکڑ دکڑ اور مار جو کرتے ہو اس میں بھی بڑے ظالم اور بے رحم ہو فاتقوا اللہ لوگوں پر ظلم نہ کرو ڈرو اللہ کے عذاب سے واطیعون میری اتباع کرو اور واتقوا الذی ڈرو اس ذات سے امدکم جس نے بڑھا دیا تمہارے لیے بما وہ نعمتیں تعلمون جن کو تم جانتے ہو اللہ نے مال دولت عیش عشرت دیا ہوا ہے امدکم مانا زیادہ کیا ہے بڑھایا ہے کم تمہارے لیے بھی انعام جانور و بنین اور بیٹے و جنات اور باغات و عیون اور چشمے یہ انعام و بنین و جنات و عیون یہ بدل ہے بما تعملون سے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے قالو کہنے لگے سواء علینا برابر ہے ہم پر آواز تا ام لم تکن من الواعظین تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر واعظ کرنے والے میں سے ہو جا یا نہ ہو جا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تیری تقریر سے کوئی سروکار نہیں کوئی اثر نہیں ہوتا ان ھذا الا خلق الاولین یہ جو عذاب کی تو دھمکیاں دے رہا ہے تو ان ھذا مانا نہیں ہے یہ عذاب الا خلق الاولین مگر پہلے لوگوں کی عادت ہے بس لوگوں پر ایسے ہی حالات آ جاتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں اور یہ طوفان بیماریاں آتی رہتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نافرمانی کی تو عذاب آ جائے گا یہ عادت ہے پہلے سے چلی آ رہی ہے یا ان ھذا کا معنی یہ ہے کہ ہم جو پیشہ اور کاروبار کرتے ہیں بنگلے اور کوٹھیاں یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے اور خاندانی ثقافت اور تہذیب ہے ہمارے بڑے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہے یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے یا ان ھذا معنی یہ بیانات اے تمہارا بیان کرنا تم بڑے خطیب بنے ہو تقریر کرتے ہو تو یہ تقریر نہیں الا خلق الاولین مگر پہلوں کی عادت ہے پہلے بھی آپ کی طرح بہت سارے لوگ آئے اور تقریریں کی اور کچھ بھی نہیں ہوا وما نحن بمعذبین
اور ہم کو تو سزا نہیں دی جاتی، ہم معذب نہیں ہیں۔ فکذبوہ، تکذیب کی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی، فاہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اس واقعے کے اندر بھی بڑی عبرت ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، بے شک تیرا رب عزیز اور رحیم ہے۔